اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم سجدہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورہ فصلت، اور یہ مکی آیت ہے، اور یہ ان میں سے ہے نا جو حامیم حوامیم میں سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے۔ تنزیل نازل کیا گیا، من الرحمن الرحیم جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والے کی طرف سے اتارا گیا، یعنی کہ قرآن۔ کتاب فصلت آیاتہ، کہ یہ کتاب ہے فصلت فصل کی ہوئی، جدا جدا ہے، آیاتہ اس کی آیتیں، قرآن عربین کہ یہ عربی زبان میں ہے، لقوم یعلمون ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ تو یہ کیسی کتاب ہے؟ یہ فصلت، اور حامیم سے شروع ہوئی، آل حامیم یا حوامیم کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی اپنی بات ہو چکی۔ سورہ مومن سے شروع ہو کر یہ 7 صورتیں ہیں، یہ آگے کی صورتیں جو حامیم تو سبھی حامیم سے شروع ہو رہے نا، تو اس لیے ان کے الگ الگ نام ہے، جیسے حامیم سجدہ اور جس کو فصلت کہتے ہیں، حامیم المومن، حامیم السجدہ، ایسے الگ الگ نام دیے گئے ہیں۔ اور کیسی کتاب ہے یہ؟ اس کے چیپٹر وائز اس کو بنایا گیا ہے نا، اور ایسا نہیں ہے کہ اس میں ایک ہی بات کی گئی ہے، اس میں بہت ساری باتیں الگ الگ چیپٹر وائز اس میں ڈسکرائب کی گئی ہے، کہ اس میں انبیاء کے واقعات بھی ہے، دین کی باتیں بھی ہے، فرائض بھی ہے، احکامات بھی ہے، حدود بھی ہے، شریعت بھی ہے، ہر چیز اس میں آ گئی۔ اللہ کی کائنات کا بھی تذکرہ ہے، نشانیاں بھی ہے، یہ پوری باتیں اس میں آ گئی۔ اس لیے ایک ایسی کتاب ہے، چیپٹر وائز اس کو ارینج کیا گیا ہے، فصلت کی جدا جدا کی گئی ہے اس کی نشانیاں، اور یہ عربی زبان میں ایسے لوگوں کے لیے تاکہ وہ سمجھے۔ اور عربک ہمارے لیے اسٹرینج ہے کیونکہ ہم نہیں سمجھتے، لیکن جو عربی دان ہے یا اس وقت کی جو زبان ہے، تو جتنا عربی میں فصاحت و بلاغت ہے اتنا کوئی اور لینگویج میں ہے ہی نہیں، جتنا عربی اکمپلیشڈ لینگویج ہے، جتنا عروج پہ وہ پہنچ چکی ہے، ایسی کوئی لینگویج پہنچی ہی نہیں جیسے عربی پہنچی۔ اس لیے سب سے بہترین، سب سے فصیح، سب سے بلیغ زبان میں اس کو اتارا گیا جو کہ عربی تھی۔ بشیر و نذیرہ، کہ یہ خوشخبری سنانے والی اور ڈر سنانے والی۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیے، دیکھو جو بات اپن ڈسکس کر رہے کہ بہت سارے لوگ اعراض برتتے ہیں اس سے، بہت قلیل جماعت ہے جو سنتی ہے سمجھتی ہے، اہل قرآن بہت کم ہے کہ اعراض برتتے ہیں بہت سے لوگ اس سے، اور وہ نہیں سمجھتے، نہیں سنتے اس کو۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں پردہ ہے، مِمَّا تَدْعُونَا، کہ جس بات سے ہم پکارتے ہیں، تم کو بلاتے الہی اس کی طرف، وفی آذاننا، اور ہمارے کانوں میں، وقرن بوجھ ہے، ومن بیننا وبینک، اور ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان، حجاب پردہ ہے، فعمل، تو اپنا کام کیے جا، اننا عاملون، کہ ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ تو عرب یہ بات مضاحکے کے طور پہ کہتے تھے کہ نہیں ہم کو نہیں سمجھ آتی، ہاں ہاں ہمارے دل میں، یعنی نہیں اب ایک دم آخری سٹیج پہ پہنچ گئے لیزینس کی اور اعراض برتنے کی، کہ نہیں اب ہم کو سننا ہی نہیں ہے۔ مطلب آخری میں انسان جب بیزار ہو جاتا ہے اور اس کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں بچتی، تو کیا بولنے لگتا ہے نا، ہاں ہاں چل تو صحیح میں غلط، ہاں میں تو، میرے پاس عقل نہیں ہے، میرے پاس تو سمجھ ہی نہیں ہے۔ یہ آخری ڈیبیٹ تھی کیونکہ ان کے پاس آرگیو کرنے کے لیے کوئی مدلل جواب بچا ہی نہیں تھا، تو آخری جوابات تھے کہ ہاں نہیں سمجھ آتا ہم کو، ہاں ہمارے دل میں بھی پردہ ہے، ہمارے کان بھی بند ہیں، تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے۔ یہ آخری دلیل رہتی نا، ہار جانا۔ کون دیتا ہے یہ بات؟ آخری میں جو ہار جاتا ہے، ہار گیا تو وہ ایسی باتیں کرتا ہے آخری میں۔ اور اس کا شان نزول کیسا ہوا تھا نا، یہ والے سورے کا شان نزول ہوا تھا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے، اور کافی قوت پکڑ لیا تھا اسلام نے۔ پہلے تو کیسا تھا کہ بہت اسٹارٹنگ میں تو بہت مسئلے آئے، بہت دبایا جا رہا تھا، زیادہ تر غریب غلام جب اسلام لائے تھے تو ان پہ بہت ظلم ہو رہا تھا، تو یہ بہت ٹف پیریڈ تھا جو مسلمانوں پہ گزرا تھا۔ اور اس کے بعد میں جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرداروں نے جب ایمان لانا شروع کرے تھے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکسٹ ڈے، جن کے بعد بہت پاور پکڑا اسلام نے، لیکن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد بہت زیادہ مطلب تکویق پہنچ گئی تھی۔ ایک سردار کا اسلام لانا اور ایک لیڈر کا اسلام لانے سے اوبویسلی تھوڑا فرق پڑ جاتا نا، کہ اب جب لیڈر ہی کھڑے ہونا شروع ہو گئے ساتھ میں، تو اب یہ لوگ تھوڑا ڈرنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ جس طریقے سے ظلم ستم کرتے تھے اور تھوڑا سا لائٹلی لیتے تھے کہ کیا ہی ہونے والا ہے، لیکن اب ان کے دلوں میں ڈر آنا شروع ہو گیا تھا۔ تو اب ان لوگوں کے مجمع جم رہے ہیں، میٹنگز ہو رہی کہ اب کیا کرنا ہے بھائی یہ نئے دین کے خلاف۔ تو اس میں سے ایک عتبہ بن ربیع تھا، تو اس نے کہا کہ دیکھو مجھے موقع دو، میں جا کے تھوڑا سا معاملہ یا پھر ان سے تھوڑا سا وہ کر کے آتا ہوں، ٹیلی کر کے آتا ہوں بات کو، معاملے کو۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اس میں مکے کے پاس, کعبے کے پاس بیٹھے تھے. تو ادبا نے کہا کہ دیکھو بھتیجے, مطلب وہاں پہ بھتیجے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چاچا تھا, وہاں بولنے کا اسٹائل یہ تھا. اپن اے بیٹا کر کے بولتے, تو وہاں بولنے کا اسٹائل ہی عربس کا ایسا تھا, اے میرے بھتیجے کر کے بولتے تھے وہ ابن اخی, کہ اے میرے بھتیجے جو تحریک تم نے چلائی ہے, یہ جو نیا تم نے پروپیگنڈا اسٹارٹ کیا ہے, اگر کیا مقصد ہے تمہارا, یہ سب تم کیوں کر رہے ہو, تم مال کے لیے کر رہے ہو, تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سب قریش کے پورے سردار پورا مال جمع کریں گے, تمہارے قدموں میں رکھ دیں گے. تم اگر کوئی بہت بہترین عورت چاہتے ہو تو مکی کی سب سے خوبصورت عورت سے تمہارا نکاح کر دیں گے. تم سرداری چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بھی بنا لیں گے, سارے فیصلے تم سے لیا کریں گے, اور اگر تم پر کوئی جادو ہوا ہے کہ اکثر جن وغیرہ سوار ہو جاتے ہیں تو ہم علاج بھی کر دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے سنا اور کہا کہ ادبا تم کہہ چکے, تو کہا ہاں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت شروع کر دی, بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. آگے کی جو آیت ہے آگے آئیں گی وہ کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ, یعنی اگر وہ اعراض برتتے ہیں تو کہہ دو کہ میں ڈر سناتا ہوں اس چنگھاڑ سے جس کے جو چنگھاڑ اتری تھی عاد سمود پر, یعنی عذاب کا ڈر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت اس پہ ختم کی تو ادبا بہت بری طرح ڈر گیا, یہاں تک کہ اس نے وہ ایسے ریلیکس ہاتھ پیچھے باندھ کر سن رہا تھا پوری آیت. اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پہ پہنچے, عذاب والے آیت پہ, تو وہ اتنا ڈر گیا اور اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ بس اس سے آگے کچھ نہ کہو, اور واپس پلٹ کے آ گئے. تو قریش کے سردار اس کو دور سے دیکھ رہے تھے کہ ان لوگوں کے بیچ میں کیا کنورزیشن ہو رہا. تو جب انہوں نے ادبا کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ ادبا گیا کوئی اور چہرہ لے کر تھا, اور اب جب آ رہا ہے تو اس کا چہرہ ہی بدلا ہوا ہے. پھر ادبا ان سے کہنے لگا کہ میں جو کلام سن کر آ رہا ہوں وہ کوئی بشر کا کلام ہے ہی نہیں, یہ واقعی میں اس کا معاملہ طول پکڑے گا اور یہ کامیاب ہو کے رہیں گا. تو تم انتظار کرو, اگر یہ جو کام کر رہا ہے یہ بہت ڈینجرس ہے, پورا دنیا اس کے خلاف ہونے والی ہے, دنیا ویسے ہی خلاف ہو جائیں گی, اور ان کو اگر دبا دیں گی تو تمہارا کام ایسے ہو جائے گا. لیکن اگر یہ غالب آ گئے تو ان کے ساتھ تم بھی غالب آ جاؤ گے, تم کو بھی عزت مل جائیں گی. تو سارے قریشوں نے ڈاٹا پھٹکارا اس کو اور سب چل دیے اس کے پاس سے, اس کے بات پہ دھیان نہیں دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انما انا بشر مثلکم, تو کہہ دیجئے کہ میں تو بشر ہوں, مثلکم تمہاری ہی طرح, لیکن فرق کیا ہے, یوحی الیہ کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے. جو تم کہتے ہو کہ میرے دلوں میں پردہ ہے یہ ہے, تو میں اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا, میں بھی انسان ہوں تمہاری طرح, لیکن فرق اتنا ہے کہ مجھ پہ وحی کی جاتی ہے. انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا الہی یکتا الہی ہے. فاستقیموا, تو مستقیم رہو, سیدھے راستے پہ چلو, الہی اس کی طرف. واستغفروہ, اور استغفار بخشش منگواؤ اس سے. وویل للمشرکین, اور خرابی ہے مشرکین کے لیے. الذین لا یؤتون الزکاۃ, اور وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے. وہم بالآخرۃ ہم کافرون, اور آخرت کے منکر ہیں. اور وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے. اب دیکھو یہاں پہ اسپیسیفکلی زکوٰۃ کا کیوں ذکر ہوا, جبکہ سب سے پہلا فرض تو نماز ہے, اور اب یہاں پہ جو خطاب ہے وہ کافروں سے ہے. تو اب زکوٰۃ کا کیا ہی معاملہ نا, پہلے تو ایمان والا ہونا ضروری ہے, اور اس سے پہلے کی مکی آئے تھے. لیکن زکوٰۃ جو ہے نازل ہو چکا تھا حکم, لیکن اب اس کو جمع کیسے کرنا ہے, نصاب کیسے مقرر ہوگا, یہ اور احکام پورے مدینے میں نازل ہے. لیکن زکوٰۃ کا فرض آ چکا تھا مکے میں, کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے, اب وہ تو کافر ہی تھے آلریڈی, تو پھر زکوٰۃ کا یہاں کیا سوال. تو قریش جو ہے وہ بہت نکالا کرتے تھے, دلداری بہت تھی ان میں, اور وہ زکوٰۃ اپنے پیسے صدقات وغیرہ نکالا کرتے تھے. اس ٹائم میں نہیں کہ جیسا نصاب کے اعتبار سے, لیکن بہت صدقات کیا کرتے تھے. لیکن جب ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے, تو ان پہ اور ہاتھ تنگ کر لیتے تھے, ان کو اور پریشانی میں ڈالتے تھے. ان کو ویسے صدقہ دیتے ہی نہیں تھے اگر غریب بھی ہے تو, اگر پتہ چل گیا کہ مسلمان ہیں اور آخرت کے وہ منکر ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں, لہم اجر غیر ممنون, کہ ان کے پاس کیسا, ان کے لیے کیسا اجر ہے, غیر ممنون, کہ وہ کبھی موقوف نہیں ہوں گا, وہ کبھی رکیں گا نہیں, کبھی نہ رکنے والا اجر ہے ان کے لیے. قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض, کہہ دیجئے کہ کیا تم منکر ہوتے ہو, بالذی, اس سے, خلق الارض, اس ذات سے جس نے کہ خلقت کی زمین کی, فی یومین, 2 دنوں میں, وتجعلون لہ اندادا, اور کیا تم ٹھہراتے ہو اس کے سوا, ذالک رب العالمین, کہ یہ تمام جہانوں کا رب ہے. کیا تم اس ذات کے منکر ہوتے ہو جس نے زمین کو پیدا کیا یومینی. اب یوم سے مراد ہمیشہ دن نہیں ہوتا, اور ہم اس یوم کو ہمارے 24 آورز پہ کنسیڈر نہیں کر سکتے.
اور کئی بار آیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری جو خلقت تھی کائنات کی وہ 7 دن میں کی. اب یہاں پہ زمین کے 2 دن ہیں, آسمان کے 2 دن ہیں, پھر 2 دن پہاڑ اور ان کے اوپر باقی کی چیزیں, ایسا کر کے 7 دنوں کا یہ فیز ہے. 37 ایام آتا ہے. اب ایام سے مراد ہر بار 24 آورس ہم اپنے دنوں پہ کنسیڈر نہیں کر سکتے. کئی بار ایام کا مطلب ہوتا ہے فیز یا پرٹیکولر پیریڈ, کہ اتنے ٹائم پیریڈ یا اتنا فیز. اب وہاں پہ دن کا کیسا ہوگا جب ہمارے یہاں سورج ڈھلتا ہے, چکر کاٹتا ہے پورا, تب وہ ایک پورا دن مکمل ہوتا ہے. اور اس وقت تو سورج اور چاند بنا ہی نہیں تھا کہ یہ منزل طے ہو کہ دن ہو رہا ہے. تو دن سے مراد ہمیشہ فیز ہوتا ہے, کہ اتنے فیزز میں الگ الگ منزلوں میں اللہ پاک نے 7 دنوں میں پورے کائنات کی تخلیق کی, اور 2 دن زمین میں. اب ہم کہیں گے کہ بھائی کیوں, اللہ تعالیٰ تو کن کہہ دیتا تو سب ہو جاتا. لیکن کہ حکمت, اللہ تعالیٰ کو ہمیں وزڈم سکھانا تھا, حکمت سکھانا تھا, صبر سکھانا تھا اور تحمل سکھانا تھا. وہ چاہتا تو ایک دن میں بچہ پیدا کر دیتا, لیکن اسٹیجز دیا نا اس نے کہ وہ حمل کا ٹھہرنا, پھر دھیرے دھیرے اس کا بڑھنا. 3 دن میں ہو جاتا تھا, 7 دن میں ہو جاتا تھا, لیکن اس نے 9 مہینے کا وہ پیریڈ دیا. انسان بھی دیکھو دھیرے دھیرے بڑھتا ہے. تو یہ سب جو ہر چیز ایک اپنا وقت لیتی ہے. تو ان کی خلقت میں اللہ چاہتا تو کن کہتا, لیکن اس کو اتنے فیزز لگانے میں ہم کو تعلیم دینا تھا کہ ہر چیز کا ایک اسٹیپ ہوتی ہے, ہر چیز کا ایک فیز ہوتا ہے. وہ دھیرے دھیرے ہی کوئی بھی چیز عمل میں آتی ہے, ایک دم یکلخت کچھ بھی نہیں ہو جاتا. تو یہ ہمارے سکھانے کے لیے تھا. وہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے, وہ خالق جو چاہے کر سکتا, وہ تو کسی کا پابند نہیں ہے, نہ ہی وقت کا. وجعل فیہا رواسی, اور اس نے بنایا اس میں پہاڑ, من فوقہا اس کے اوپر, وبارک فیہا اور اس میں برکت دی, وقدر فیہا اقواتہا اور مقرر ٹھہرایا اس میں اقواتہا اس کے خوراک, اس کے کھانے, فی 4 ایام 4 دن میں. اب 2 دن یہاں میں زمین کی خلقت اور 4 دن یہ سب چیزوں کی. اگین ایام کا مطلب فیز ہے. تو اس نے پہاڑ بنائے تاکہ زمین ہلے نہ, اور پھر اس کے پہاڑوں کی بھی میں نے بہت اچھا ایکسپلینیشن دی تھی. آئسوٹونک ایک تھیوری ہے کہ جو پہاڑ ہے وہ بیلنسنگ کے لیے ہے, کہ زمین کی بیلنسنگ کے لیے پہاڑوں کو بنایا گیا. جتنا اس کا اوپری حصہ ہوتا ہے اتنا ڈیپ روٹڈ وہ اندر بھی رہتا ہے. جس طریقے سے ہم کوئی چیز بچھاتے ہیں اور وہ اپنے جگہ سے ہلے نہیں تو ہم کیسے کھیل ٹوکتے, ویسا پہاڑوں کا کام ہوتا ہے. یہ باقاعدہ تھیوری ہے, سائنٹیفکلی پروون. اور اس میں کیا کیا کہ مقدر یعنی فکسڈ اماؤنٹ میں الگ الگ خوراکیں رکھی, الگ الگ کھانے پھیلائے. دیکھو انٹر ڈیپینڈنسی کتنی ضروری تھی کہ ایک جگہ ایک چیز ملے اور دوسری جگہ دوسری چیز ملے. اگر یہ نہ ہوتا, اگر ایک جگہ ایک انسان کو ایک ہی خطے میں سب چیز مل جاتی تو وہ ایک دوسرے پہ انٹر ڈیپینڈ نہ ہوتے, پھر کنیکٹیوٹی نہ بنتی, ایک دوسرے کے محتاج نہ رہتے. تو ویپار ہو, آنا جانا ہو, اور ایک دوسرے پر انحصار ہو انسانیت کا, تو الگ الگ جگہ پر کوئی چیز کہیں ملتی ہے, کوئی چیز بالکل نہیں ملتی. تو پھر انسان کیا کرتا, سفر کرتا, ویپار کرتا, ایک دوسرے سے لین دین ہوتا. تو یہ چیزیں بھی اللہ کی حکمت کے لیے تھا کہ اس نے مقرر کیا وہاں پہ بھی خوراکیں, سوان للسائلین, اور پورا دیا للسائلین جنہوں نے سوال کیا, یعنی ضرورت مندوں کو پورا دیا. ثم استوى الى السماء وهي دخان, اور اس نے پھر رخ کیا آسمان کی طرف, وهي دخان, اور وہ دھواں دھواں ہو رہا تھا. فقال لها والارض, اور اس نے کہا زمین کو, اتیا تم دونوں آؤ, تو ان او کرہن, کہ خوشی سے یا ناخوشی سے. پھر وہ اس نے آسمان کی طرف رخ کیا. تو یہ کیسی تھیوری ہے نا, کہ سائنٹیفکلی بھی یہی تھیوری ہے کہ جو کائنات جو ہے وہ یونیورس کریٹ کیسا ہوئی. تو یونیورس پہلے پوری پانی تھی, اور ہم کیا ہے, اللہ کا عرش پانی پہ تھا پہلے. اس کے بعد پانی بہت کئی کتنے ٹائم تک رہا واللہ عالم. اور اس پانی میں پھر ایک بلبلا اٹھا, ایک ببل اٹھا, پھر اس وہ ببل پھوٹا, اور وہ ببل پھوٹ کے دھواں بنا, اور اس دھوئیں سے پھر پورا پھیل کر آسمان بنا. تو اللہ نے آسمان کی خلقت دخان دھواں, تو وہ ببل سے جو دھواں اٹھا اس سے پورا آسمان بنا. تو سب سے پہلے خلقت آسمان کی ہوئی, اور اس کے بعد یہ پانی جو تھا وہ جمع, اور پانی سوکھا, اور اس کے بعد زمین بنی. اور یہ سائنٹیفکلی پروون ہے, بگ بینگ تھیوری اور باقی ساری چیزیں, کہ یونیورس پہلے پانی تھا, پھر پانی کا بلبلا اٹھا, پھر اس سے آسمان بنا, اور اس کے بعد پوری زمین کیسے. یہ پروون تھیوری ہے, یہ سائنٹیفکلی پروون ہے. یہ بعد میں ریسرچ کی گئی کہ یونیورس کریٹ کیسے ہوا, تو وہ سائنٹیفکلی بھی ویسے آتی ہے. آج میں نے سینڈ بھی کی, اس کو دیکھنا کھول کے, کہ اب یہ ساری چیزیں ہم قرآن میں بہت پہلے پڑھ رہے ہیں. جتنا کاسمولوجیکل ریسرچز ہے جتنی ہوئی ہیں وہ قرآن میں پہلے سے بتا دی گئی. اور اب سائنٹسٹ جب ریسرچ کرے تو اسی طرح کریٹ ہوا ہے پورا یونیورس. اور کیا کہا دونوں کو, کہ تم آؤ, یا تو خوشی سے آؤ یا نہ خوشی سے آؤ.
تو ہمیں یہ تو پتہ ہے نا کہ ہر چیز کو اللہ نے ایک خاص طرح کی عقل دی ہے اور خاص طرح کی ان کو زندگی دی ہے، کہ ہمیں پتہ ہے نا کنکریاں بھی تسبیح کرتے ہیں. ہر چیز کو اللہ نے اس کے فیز میں رہ کر اس کے فطرت کے حساب سے عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے اور زندگیاں بھی دی ہے. تو جب ان کا کہنا کہ ہاں تم آؤ، تو وہ واقعی میں ان کو اس طریقے کی زندگی تھی. قالتا، تو وہ دونوں نے کہا آتینا، کہ ہم آئے تو آئین، ہم خوشی سے آتے ہیں تیری طرف. فقضاہن، پھر پورا کر دیا ان کو 7 سماوات، 7 آسمان، فی یومین، 2 دنوں میں. اوحا فی کلی سماء امرہا، اور اتارا ہر ایک آسمان سے اس کے حکم سے. وزینا السماء الدنیا، اور زینت دنیا کی زندگی کے لیے بمصابیح، اور چراغ، وحفظا، اور محفوظ کر دیا. ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ تقدیر ہے، قدر ہے عزیز اور علیم علم والے کا. اور اس نے پھر کیا کیا، 7 آسمان بنائے، 7 الگ الگ، اور ہر ایک کی جو مسافت ہے وہ 50 ہزار سال کے ڈفرنس پر ہے. اور اس تک تو کوئی پہنچ نہیں پایا کہ وہ 7 آسمان کیسے ہے، کہاں ہے، اس کا ڈسٹنس کیسا ہے. پھر اگین 2 دن سے مراد الگ الگ فیزز ہے. اور اس نے دنیا میں کیا کیا، مصابیح، چراغ بنایا. دیکھو جو سورج ہے نا، اس کے اندر جو ہیلیم ہے وہ ایسے کنٹینیوس جلتا رہتا ہے، اور اللہ نے اس کو، اور جو ستارے ہیں نا وہ دھیرے دھیرے ٹمٹماتے رہتے. تو اللہ نے کیسا ان کو کس سے مثال دی، چراغ سے مثال دی اور محفوظ کر دی. اور یہ کیا ہے، قدر ہے، مقرر کیا ہوا. قدر کا مطلب پیمانہ بھی ہوتا ہے. العزیز العلیم، زبردست اور خبردار والے کا، علم والے کا.